بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ملک عرفان احمد. آج ہم فرسٹ ایئر بک 1 کا 5th لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، دا پیس آف اسٹرنگ. سب سے پہلے ہم اس کا گرامیٹیکل سٹرکچر جو اس کا ٹائٹل کا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اسٹرنگ ہم بولتے ہیں کسی رسی کو اور پیس ہم بولتے ہیں کسی ٹکڑے کو. اب اگر اس میں سے ہم اس کو دیکھیں، یہ والی جو ہمارے پاس فریز ہے تو یہ فریز کیا کر رہی ہے؟ یہ فریز اس کے میننگ میں اضافہ کر رہی ہے. یعنی اب اگر یہ کہیں کہ یہ والی فریز جو ہے یہ ہمارے پاس مین فریز ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ناؤن فریز ہے. جب یہ ناؤن فریز ہے تو یہ ساری کی ساری اسی کا پارٹ ہے، اسی کا حصہ ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ کیا ہوگی؟ ناؤن فریز ہوگی. اب اگر ہم اس ناؤن فریز کو کھولتے ہیں تو اس ناؤن فریز میں ہمیں سب سے پہلے کیا ملتا ہے؟ ایک ہمیں ڈٹرمائنر ملتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اسی ناؤن فریز کے اندر ایک ناؤن ہے اور پھر چونکہ اسی ناؤن فریز کا ایک پارٹ ہے تو اسی ناؤن فریز کے پارٹ میں ہمیں یہاں پر ملتا ہے پریپوزیشن فریز. کیا ملتا ہے؟ پریپوزیشن فریز ملتا ہے. اور اگر میں اس کو پریپوزیشن فریز کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی بیس فارم ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو آبزرو کرتے ہیں، کسی ورڈ کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم دو پیمانوں کے اوپر اس کو آبزرو کرتے ہیں. ایک اس کی بیس فارم ہوتی ہے، ایک اس کا فنکشن ہوتا ہے. یہ ہے اس کی بیس فارم. اگر میں اس کو فنکشن کے حوالے سے لوں گا تو ایک پریپوزیشن فریز جو ہے وہ کام کر رہی ہے کس کے طور پر؟ ایڈجیکٹیو فریز کے طور پر وہ کام کر رہی ہے. اب اس ایڈجیکٹیو فریز کو کھول لیتے ہیں تو اس ایڈجیکٹیو فریز میں ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے اور اس پریپوزیشن کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک ناؤن لکھا ہوا ہے. اٹ مین کہ ہمیں ایک ناؤن فریز کے اندر بہت ساری دو فریزز جو ہیں وہ ملی ہیں، وہ ایک ناؤن فریز اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ پریپوزیشن فریز کو ہی ہم ایڈجیکٹیو فریز کا درجہ دے رہے ہیں. تو ایک رسی کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا اور وہ رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا یہاں پر ٹائٹل کے طور پر رکھا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس ایک کہانی ہے ایک چھوٹی سی رسی کی اور ایک ایسے شخص کی جو کہ بہت زیادہ سچا تھا اور وہ اپنی سچائی کی وجہ سے اسے وہ تمام چیزیں نہ مل سکیں جس کا وہ مستحق تھا اور وہ اسے موت جو تھی وہ ملی اور آخر پر اس کی سچائی جو تھی وہ ثابت ہوئی. یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک کہانی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے. ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، کہتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا مارکیٹ ڈے. اب سب سے پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ڈفرنس ہے. ایٹ دا اینڈ ہم یہ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک فریز ہم استعمال کرتے ہیں ان دا اینڈ. اب یہ دو فریزز ہیں، پریپوزیشن فریز ہے، یہ بھی پریپوزیشن سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ بھی پریپوزیشن سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ایٹ دا اینڈ اور ان دا اینڈ کا ڈفرنس کیا ہوگا؟ جو ہمارے پاس یہ والی پریپوزیشن فریز ہے ایٹ دا اینڈ، اس کے بعد کوئی اسپیسیفک پوائنٹ آئے گا، کوئی بھی اسپیسیفک پوائنٹ آئے گا. جب ہم ان دا اینڈ بولتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کوئی اسپیسیفک ریزلٹ آئے گا، کوئی اسپیسیفک کنکلوژن آئے گا تو ہم ان دا اینڈ جو ہے وہ بولتے ہیں. تو کہتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا مارکیٹ ڈے، یعنی اب یہ اسپیسیفک پوائنٹ آ گیا نا کہ وہ ایٹ دا اینڈ اس لیے اس نے لکھا کہ اس کاروبار کے دن کے اختتام پر کوما دا ریچ پیپل، امیر لوگ، ود وہیکلز آف آل کائنڈس، تمام قسم کی گاڑیوں کے ساتھ، کارٹس چھکڑوں کے ساتھ، گگس چھوٹی گاڑیوں کے ساتھ، ویگنز پہ، ڈمپ کارٹس اور کوڑا کرکٹ اکٹھے کرنے والی گاڑیوں سے، گیدرڈ ایٹ اے گریٹ بگ ہال، وہ اس بڑے ہال میں اکٹھے ہوئے، فار اے گریٹ میل، ایک بہت بڑے کھانے کے لیے. میل کو ہم انڈر لائن کریں گے فار دا سینونیم. یعنی اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تو پہلے لکھا ریچ پیپل، اب اس کے آگے اس نے کوما لگا دیا، یعنی وہ آل کائنڈس، وہیکلز آف کائنڈس، یہ رچ لوگوں کے لیے تھا. اس کے آگے رچ لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، اس کے آگے وہ تمام طبقے کے لوگ جو وہاں پر سروائیو کر رہے تھے ان کے لیے یہ ساری بات تھی.
تو ایک گاؤں کا کنسیپٹ ہے, اس گاؤں میں ایک بڑا ہال ہے, ہفتے کا اختتام ہے, سارے لوگ اپنا اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اگلا پیراگراف ایک لینتھی پیراگراف ہے, ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ ہے فار دا ٹرانسلیشن کے لیے. دیر ور چکنس, پیجنس اینڈ لیگز آف مٹن. وہاں چھوٹے گوشت, کبوتر اور مرغیوں کی رانیں تھیں. ان دا روسٹ, بھنے ہوئے میں. اینڈ این ایپیٹائزنگ ایڈور, ایپیٹائزنگ کو انڈر لائن کریں گے, بھوک بڑھا دینے والی. ایڈور کہتے ہیں خوشبو کو, اس کو بھی ہم انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے. بھوک بڑھا دینے والی خوشبو تھی آف روسٹ, بھنے ہوئے گوشت کی, بیف اور بڑے گوشت کی. لیف اینڈ گریوی ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن. پتے یعنی وہ سبز پتے جو دھنیا ٹائپ ہوتا ہے یا اس قسم کی چیزیں. اینڈ گریوی, گریوی کو ہم انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے شوربا, یعنی وہ جو بھنا ہوا گوشت تھا اس کے اوپر جو پڑا ہوا, انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کے اوپر جو پتے پھینک رہے تھے وہ ہوٹل والا یا کوئی بھی بزنس مین, یا اس کے اوپر اس کا جو شوربا ڈال رہا تھا اس بھنے ہوئے گوشت کے اوپر, تو وہ نیچے جا رہا تھا. تو وہ کہتا ہے ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن, اس کی بھوری جلد سے وہ نیچے گر رہا تھا. وچ انکریز دا ایپیٹائٹ, جو کہ بھوک کو بڑھا رہا تھا. اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹر, اور ہر آدمی کے منہ میں پانی آ رہا تھا. ایوری ون ٹولڈ ہز افیئرس, ہر کوئی اپنے معاملات, ہر کسی نے اپنے معاملات بتائے. ہز پرچیزز, اپنی خریداری کے بارے میں بتایا. اینڈ سیلز, اور اپنی آمدن کے بارے میں بتایا. ہر ایک نے اپنے معاملات, اپنی خریداری اور اپنے آمدن کے بارے میں بتایا. یعنی دیٹ واز اے پلیس, ایک پلیس تھی جہاں ڈفرنٹ لوگ اکٹھے ہوتے تھے, بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, اپنی زندگی کے معاملات جتنے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. دا ڈائنرز ڈسکس دا کراپس, کھانا کھانے والوں نے فصلوں کے بارے میں بات کی. اینڈ دا ویدر, اور موسم کے بارے میں بات کی. وچ واز فیوریبل فار دا گرین تھنگس, جو کہ سبز فصلوں کے لیے, تھنگس چیزیں نہیں, سبز فصلوں کے لیے اچھا تھا. جیسے سبزی وغیرہ ہوتی ہے اور دوسری چیزیں جو شارٹ ٹائم فصلیں ہوتی ہیں, جو کہ بہت زیادہ اچھا تھا. بٹ ناٹ فار ویٹ, لیکن وہ گندم کے لیے اچھا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ آن ویدر, کہ ویدر کے ساتھ کوئی موسم جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہے, بارش کا کنسیپٹ ہے یا اس قسم کا کنسیپٹ ہے, اور ان کی فصلیں جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں, یا اس طرح کا کنسیپٹ کہ اس گندم کے لیے بہرحال وہ اچھا نہیں ہے. سڈنلی ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ, اچانک ڈھول کے بجنے کی آواز پر. ان دا کوٹ, صحن میں. ایوری باڈی روز فرام دا سیٹس, ہر شخص اپنی نشستوں سے اٹھا. ایکسپٹ اے فیو ونس, سوائے ان چند لوگوں کے. who still had the food in their hands, جس کے ہاتھوں میں ابھی بھی کھانا تھا. after the drum beat had ceased, ceased کو انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے. ڈھول کا بجنے بند ہونے کے بعد. the drum beater called out to the people, ڈھول بجانے والے نے لوگوں کو بلایا. who were now attentive, attentive کو ہم انڈر لائن کریں گے سینونیم کے لیے, جو اب متوجہ تھے. and impatiently, impatiently کو بھی انڈر لائن کریں گے, اور بڑی بے صبری سے waiting for him, وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. to call out the public announcement, کہ وہ اس عوامی اعلان کو پکارے, بولے, سنائے. انورٹڈ کاما سٹارٹ, پہلا الفابیٹ کیپیٹل. اب وہ اپنا اعلان جو تھا, جو وہاں پر وہ کرنا چاہتا تھا, وہ سٹارٹ کر رہا ہے. کہتا ہے it is hereby made known to the inhabitants of this place, اس جگہ کے تمام باشندوں کو مطلع کیا جاتا ہے. and in general to all persons, اور تمام لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے. in the market, مارکیٹ میں. that a black leather pocket book, کہ ایک کالا چمڑے کا پرس. containing 500 shilling, شلنگ ان کے ایک سکے کا نام ہے جس میں 500 شلنگ تھے. and some business paper, اور کچھ بزنس پیپر. was lost on the road, وہ سڑک پر کھو گیا تھا. between 9 and 10 in the morning, صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے کے درمیان. the finder is requested, جس کو ملے اس سے درخواست کی جاتی ہے. to return the same to the mayor's office, کہ وہ اس کو ویسے ہی میئر کے آفس میں لوٹا دے. اور مسٹر جیمز یا مسٹر جیمز کو لوٹا دے.
the caretaker of this public hall, जो इस अवामी हाल का निगरान है, there will be reward of 20 shilling, और उसके लिए 20 शिलिंग का इनाम है। यानी इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव कि अगर कोई ये शख्स नेकी करता है तो उसे इस नेकी के बदले में 20 शिलिंग जो है वो इनाम दे दिए जाएंगे। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन इससे अगला जो पैराग्राफ है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन। कहता आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब खाना खत्म हो चुका था, द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, तो पुलिस का जो चीफ था वो उस मंजर पर नमूदार होता है। यहाँ में किस एस्पेक्ट देखेंगे कि एक पर्स गुम हुआ है जिसमें देयर आर सम बिजनेस पेपर, कुछ बिजनेस पेपर्स हैं और कुछ 500 रुपए, अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपए में लेते हैं तो वो 500 रुपए थे। अब इट वाज अ लिटिल बिट इंसिडेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट है, इट हैपेंड विद द मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, लेकिन इस टाइम जो उस मौके पर वहां पर आ रहा है वो चीफ ऑफ द पुलिस आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हमें एक और बात बताने की कोशिश की जा रही है कि वो मिस्टर जेम्स का पर्स था या मेयर के ऑफिस से रिलेटेड था, तो इट मीन कि वो हाई क्लास से ताल्लुक रखते थे, तो उनकी चीज़ जो भी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी क्योंकि उनकी चीज़ गुम हुई थी। कहता है ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पर है? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, मिस्टर ह्यूबर्ट जो मेज के एक और कोने पे बैठा था, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, Here I am, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस ऑफिसर सीधा उसके पास गया एंड सेड, और कहा मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या आप मेहरबानी करके मेयर के ऑफिस तक मेरे साथ चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड, सरप्राइज्ड हैरान था, एंड डिस्टर्ब्ड और परेशान था, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर के पीछे पीछे चला। द मेयर कॉमा, आगे इसका मतलब है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है, अ स्टाउट सीरियस मैन, स्टाउट को अंडरलाइन करेंगे, मोटा, हट्टा कट्टा, सेहतमंद, संजीदा आदमी, वाज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, वो ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट ही सेड, मिस्टर ह्यूबर्ट उसने कहा, यू वर सीन, तुम देखे गए हो, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, टू पिक अप द पॉकेट बुक, पर्स को उठाते हुए, लास्ट बाय मिस्टर जेम्स, जो मिस्टर जेम्स का गुम हुआ था। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो एक सादा सा देहाती आदमी था, लुक्ड एट द मेयर, उसने मेयर की तरफ देखा, एस्टाउंडेड, हैरानगी के साथ, अंडरलाइन करेंगे सिनोनिम के लिए, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, अंडरलाइन करेंगे टेरिफाइड को, वो पहले से खौफजदा था, बाय द सस्पिशन, सस्पिशन को भी अंडरलाइन करेंगे, डाउट, शक, रेस्टिंग ऑन हिम, जो उस पर किया जा रहा था। वाई मी क्वेश्चन मार्क, मी क्वेश्चन मार्क, मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, फिर क्वेश्चन मार्क, मैंने पर्स उठाया। अब यहां पे स्ट्रक्चर देखें, मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, अब देखें यहां क्या इस्तेमाल किया गया है, यहां हमारे पास एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है जो कि फर्स्ट पर्सन का है, आई, माई, मी और माई सेल्फ। अब ये जो आई है ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये एक डेफिनेट प्रोनाउन है, और ये डेफिनेट प्रोनाउन है तो उसे ये सब्जेक्टिव कंडीशन है, ये उसकी पोजेसिव कंडीशन है, ये उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, ये उसकी रिफ्लेक्सिव कंडीशन है। इसका मतलब ये सारी इसी की हालतें, हमें ये बताया जाता है कि आई दैट विल बी यूज्ड ऑलवेज ऑन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होगा क्योंकि इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कंडीशन। ये पोजेसिव कंडीशन है, ये ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होगा, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए जहां पर इस्तेमाल होगा। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां सब्जेक्ट की जगह पर मी इस्तेमाल कर लिया गया। इट मीन अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हम ये कह सकते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट किसी भी जगह पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव कंडीशन को भी सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, यू योरसेल्फ, हाँ तुम। अब देखें यहां लिखा हुआ है यू योर
सेल्फ, हाँ बजाते खुद तुम। अब फौरन सब्जेक्ट के बाद है आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, फुल स्टॉप। आई माई सेल्फ डिड माई वर्क। अब देखें इन दोनों में दोनों जगहों पर रिफ्लेक्सिव कंडीशन इस्तेमाल की गई। हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, और इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिव कंडीशन है। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि इसके तनासब से ये फिक्रा जो है वो ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस है, सख्ती है, यानी उसने जो काम किया उसमें किसी और की हेल्प शामिल नहीं है। हाँ जी, बट माई वर्ड ऑफ ऑनर, लेकिन मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, आई नेवर हेard ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सुना भी नहीं। बट यू आर सीन, लेकिन तुम देखे गए। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मैं देखा गया। हु सा मी, किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना जो एक दरवेश आदमी है, उसने तुम्हें पर्स उठाते हुए देखा। ये जो लाइन हमने पढ़ी है ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, बूढ़े आदमी ने याद किया, अंडरस्टूड समझ गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर, फ्लश को अंडरलाइन करेंगे और गुस्से से लाल हो गया। ओ हिम, ये जो अगली दो लाइनें हम पढ़ेंगे ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर पंक्चुएशन। ओ हिम यस ही सा मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा। एंड एज ही सेड सो, जिसने ऐसा कहा, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज, उसने अपनी जेब से रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। बट द मेयर शूक हिज हेड, लेकिन मेयर ने अपना सर नफी में हिलाया। एंड सेड, और कहा, यू कैन नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते, दैट मिस्टर मनाना, कि मिस्टर मनाना हु इज़ अ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, क्रीडेंस को हम अंडरलाइन करेंगे, जो कि काबिल एतबार आदमी है, मिस टुक द कार्ड फॉर अ पॉकेट बुक, उसने एक रस्सी को एक पर्स समझ लिया। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और ये फर्स्ट पेज आज आपने पढ़ा, कल हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अल्लाह हाफ़िज़।